السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، آج کے اس سالانہ انجمن کے موقع پر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، میرا موضوع بیاں ہے احترام انسانیت اور مذہب اسلام۔ سامعین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانیت کی تکریم اور انسانیت کے احترام پر زور دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی عزت اور ان کے حقوق کی حفاظت کی اہمیت بیان کی ہے۔ اسلام انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور ان حقوق کا احترام کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم کسی نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر کسی حق کے ذریعہ سے، یعنی کسی انسان کی جان، مال اور عزت پر حملہ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم بلا تفریق قوم و مذہب اہل دنیا کو احترام انسانیت کی سند دیتے ہوئے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور ہم نے بنی آدم کو مکرم اور محترم بنایا ہے۔ اسلام نے انسانوں کو اتنا احترام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو کسی جان کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے اسے زندگی بخشی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ اتنا ہی نہیں، اسلام نے انسانوں کی عزت نفس کی خاطر اور اس کو قلبی ایذا سے بچانے کے لیے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ تو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج انسانیت چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے۔ اس وقت عالم انسانیت ایسے دور سے گزر رہی ہے جہاں بظاہر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی تو ضرور ہے، اس کے باوجود بھی انسان بے چین ہے، بے قرار ہے، پوری انسانیت سسک رہی ہے، انسان سکون کے لیے ترس رہا ہے۔ افراد اور معاشرے اخلاقی زوال کا شکار ہو چکے ہیں، مادہ پرستی عروج پر ہے، الغرض آپ شمار کرتے جائیں، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا کے اندر عالم انسانیت کے درپیش ہیں۔ شاعر کہتا ہے انسان زندگی سے ہے مایوس غضب ہے، انسان زندگی سے ہے مایوس غضب ہے، ہوتی نہیں ہے زندگی محسوس غضب ہے، لگتی ہے زندگی بھی اب انجان یہاں پر، ہر روز لٹ رہا ہے ہر انسان یہاں پر۔ اور آج معاشرے میں کوئی حسن والا ہے تو اسے اپنے حسن پر ناز ہے، اگر کوئی کالا ہے تو حسن والا اس کالے کا مذاق اڑاتا ہے، اگر کوئی عیب دار ہے تو اس عیب دار کا مذاق بنایا جاتا ہے اس سماج کے اندر۔ سامعین کرام، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے، وان آباءکم واحد، اور تمہارا باپ ایک ہے، الا لا فضل لعربی علی عجمی، خبردار کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، ولا لاحمر علی اسود، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، ولا لاسود علی احمر، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، اگر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کے اعتبار سے ہے۔ اتنا ہی نہیں، اسلام کسی امتیاز رنگ و نسل کے بغیر انسانوں کے درمیان مساوات یعنی برابری کو تسلیم کرتا ہے، بلکہ اسے ایک اہم اصول حقیقت قرار دیتا ہے، اور اگر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کے اعتبار سے ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناسو، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے خاندان اور قبیلے جو بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہو، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سامعین کرام، اسلام کا سارا دار و مدار ایثار، ہمدردی اور انسانیت پر ہے۔ اگر انسان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے انسانیت اپنانی پڑے گی۔ اگر ایک انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے تو وہ حیوانیت کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، جو سب سے بدترین درجہ ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم تمام انسانوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔